پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ جن امام کی پیروی کرتے ہیں، مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ سورت کے انہی کی نسل پاک میں ہیں، مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ ہے جن کی، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک میں ہیں۔ مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے لکھا 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت میں، کتاب کا نام تاریخ دعوت و عظیمت، 1955 میں لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کہاں لکھا؟ تاریخ دعوت و عظیمت میں۔ کس نے؟ رائٹر کون ہے؟ مصنف کون ہے؟ لیکھک کون ہے؟ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پوری جلد لکھ دی 4 اولیاء کاملین کے حالات طیبات میں۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اولیاء کرام زندہ باد، اولیاء کرام، اولیاء کرام زندہ باد، ماہ شعبان زندہ باد، ماہ سامان زندہ باد، آمد رمضان زندہ باد۔ احمد رمضان زندہ باد۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، بزرگوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یا آپ کے چہروں کی داڑیاں، یا آپ کی پیشانیاں اور پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں احسان ہے صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا احسان ہے، احسان ہے۔ دیکھیے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے کیسے کیسے اولیاء کاملین کا تذکرہ فضائل اعمال نامی کتاب میں لکھ دیا، کر دیا۔ فضائل اعمال نامی کتاب 1929 میں لکھنا شروع کی تھی، فضائل اعمال 1929 میں لکھنا شروع کی۔ کب مکمل ہوئی؟ 1948 میں، 20 سال لگے تھے۔ سب سے آخری کتاب فضائل حج 1948 میں مکمل کی۔ فضائل رمضان، فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب، فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب فضائل قرآن ہے۔ فضائل قرآن سے لکھنا شروع کی تھی، 1929 میں لکھی تھی۔ حافظ محمد یاسین نگینوی، جب میں نگینا گیا تھا صوبہ اتر پردیش میں، بجنور کے قریب میں نگینا بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں گیا تو چونکہ میں بنگلور سے صبح چلا تھا، دوپہر میں سورت پہنچا، سورت سے چلا، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے میں پھر دہلی پہنچا۔ دہلی وہ لوگ ایئرپورٹ پہ آئے تھے لینے کے لیے، تو نگینا کی تاریخ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی تھی۔ حافظ محمد یاسین نگینوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ کو فضائل اعمال کے مقدمے میں ملے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا، اے مولوی زکریا، اے مولوی زکریا، سب سے پہلے فضائل قرآن سے شروعات کیجیو، سب سے پہلے فضائل قرآن لکھیو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش معلیٰ سے قرآن نازل فرمایا ہے۔ کتنی مرتبہ جبریل امین آئے نبی کی بارگاہ اقدس میں؟ آپ کو قبلے کی تاریخ معلوم ہو گئی نا؟ 11 جنوری بتا دی، جو کوشچن ہم پٹ اپ کریں، جو سوال ہم قائم کریں، اس کا جواب بھی تو دے دیں۔ ہاں، نبی کے نانا نانی کا نام دریافت جو کیا گیا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب، سبحان اللہ کہیے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کے الیاس پور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا نانی کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے۔ تحفہ بھی لوں گا، ابھی ہدیہ بھی لوں گا، اسی بات پر میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے، نبی کی پردادی کا نام سلمہ ہے، نبی کے سسر کا نام حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے سسر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے تیسرے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے سالے کا نام حضرت عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے سالے کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے تیسرے سالے کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے پہلے داماد کا نام حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے دوسرے داماد کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور نبی ہی کے تیسرے داماد کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا ماہ رمضان میں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے داماد کا نام جناب سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا حضرت حسین نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام پاک تم کے سبحان اللہ کہہ دیجئے. شہید کربلا حضرت حسین نواسہ مصطفیٰ حضرت حسین رسول پاک کے دلارے حضرت حسین حضرت علی کے نور نظر حضرت حسین بی فاطمہ خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر حضرت حسین بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر حضرت حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے حضرت حسین اور اس امت کے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جناب مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جنہوں نے میدان کربلا میں اللہ کے دین کے لیے اپنے نانا کی شریعت کے لیے اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی تھی. اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی تھی. وہی ایک سجدہ ہے کارگر جسے تو گراں سمجھتا ہے. اقبال کہتا ہے سجدہ کرنا ہے تو حسین والا سجدہ کرو. وہی ایک سجدہ ہے کارگر. سجدے ہی میں تو شہادت ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. وہ حسین ہے جو میدان کربلا میں بے بسی کے عالم میں بھوک کی شدت میں پیاس کی شدت میں اللہ کی بارگاہ میں نمازوں پہ نمازیں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم حسینی ہیں, حضرت حسین کے ماننے والے, باقاعدہ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اپنے گھر میں آرام سے بیوی بچوں کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دکان کے اوپر جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور 5 وقت کی نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. وہ حسین ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھوک کی شدت پیاس کی شدت میں نفلی روزہ رکھ لیا, روزے پہ روزہ رکھ لیا. ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ ماہ رمضان کا فرض روزہ تک کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ حسین ہیں کہ میدان کربلا میں شہادت سے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم خوشحالی کے زمانے میں, سکون اور آرام و راحت کے زمانے میں ہماری بیوی ہمارے قریب, ہمارے بچے ہمارے قریب, ہمارے بھائی ہمارے قریب, ہمارے اہل محلہ ہمارے قریب, ہمارے عزیز و اقارب ہمارے قریب, ہماری دکان و مکان ہمارے قریب, ہمارا کھیت کھلیان ہمارے قریب, ہمارا آفس, ہمارا بزنس, ہماری تجارت, ہمارا کاروبار, سب کچھ قریب, ہر طرف سکون ہی سکون, آرام و آسائش, آرام و راحت. اس کے باوجود بھی 6 مہینے اللہ کے قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھتے. اللہ کے قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھتے 6 مہینے. یہ کیسی محبت ہے قرآن. اقبال نے کہا قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, اللہ خالق کائنات ہے. اللہ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو پیدا کر دیا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 کروڑ 64 لاکھ کلومیٹر کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کی چاندنی کو اللہ نے ہم تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کرکٹ کی ایک بال کو ہوا میں لٹکا نہیں سکتے. یہ مہکتے ہوئے پھولوں کی لڑی بندھی ہوئی ہے تو لٹک رہی ہے, ہوا میں نہیں روک سکتے, معلق نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ رب ذوالجلال ہے جس نے چاند کو ہوا میں معلق کر دیا ہے. چاند کا وزن, what is the weight of the moon? Tell me now. I'm talking to you. It's my question for you. میرا سوال ہے آپ سے, چاند کا وزن, what's the weight of the moon? چاند کا وزن 81 ارب ٹن. 81 ارب ٹن. کہیے آپ بھی اللہ اکبر کہیے. اللہ اکبر. 81 ارب ٹن وزنی چاند کو اللہ تعالیٰ نے ہوا میں معلق کر دیا. بتاؤ خالق بھی اللہ ہے کہ نہیں, مالک بھی اللہ ہے کہ نہیں, خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رازق بھی اللہ. بے شک. چاند تو بہت 81 ارب ٹن, اس کا نہ معلوم کتنے گنا زیادہ میں بتانے جا رہا ہوں. سورج کا وزن. ایک مرتبہ میری بیٹی نے, مسفرہ اشرف نے سوال کیا کہ بابا ٹیل می ایٹ دس ٹائم, بتائیے واٹس دا ویٹ آف دا ارتھ, واٹ از دا ویٹ آف دا ارتھ, ہماری زمین کا وزن کتنا ہے. تم نے کہا بیٹیا ہماری زمین کا جو وزن ہے 6 لکھیے, پہلے 6 کے آگے 24 زیرو لگائیے. 6 کوارڈیلین, 6 کے آگے 24 زیرو. میں عرض کر دوں آپ سے, ایسی ہماری بڑی بیٹی ربقہ اشرف سلمہ
وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا معلوماتی سوال کرتی ہیں. سورج کا وزن, سورج کا ویٹ, واٹ از دا ویٹ آف دا سن. اللہ کی قدرت دیکھیے. سورج کا وزن لکھنے کے لیے عام طور پہ مشہور ہے کہ گنتی شنکھ کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے. پدم 10 پدم, شنکھ 10 شنکھ, 17 زیرو آتے ہیں شنکھ میں. ارب 10 ارب, خرب 10 خرب, نیل 10 نیل, پدم 10 پدم, شنکھ 10 شنکھ. لیکن نہیں, ایسا کیسے ہو جائے گا؟ گنتی کیسے ایسے ختم ہو جائے گا؟ ملین آپ نے سنا ہوگا, بلین, ملین 10 لاکھ, بلین 1 ارب, ٹریلین 10 خرب, سیپٹیلین, سیکسٹیلین, کارڈیلین, ڈیسیلین, نونیلین, آکٹیلین. یہ سنا آپ نے؟ کسی میتھمیٹیشین سے جو بہت ماہر ہو گڑت کا, حساب کا, اس ٹیچر سے پوچھئے ذرا سے آپ. اور کہ یہ مولوی نے بتایا ہے. مولویوں کے متعلق یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہوتا ہے. مولویوں کو زیادہ پہاڑے یاد نہیں ہوتے. مولویوں کی میتھ, مولویوں کی گڑت, مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہے. ذرا کسی مفتی صاحب, کبھی مفتی صاحب کے پاس آ کر کے بیٹھ جائیے ایک مرتبہ, اور ایک مسئلہ وراثت کا چھیڑ دیجیے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, والد صاحب کی زمین جائیداد میں میری والدہ کا کتنا حصہ ہے, میرا کتنا حصہ ہے, میری بہن کا کتنا حصہ ہے. پوچھئے تو مفتی صاحب بتائیں گے اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کے بھائی کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا. مفتی صاحب اتنے بٹے بتائیں گے, دے بٹے دے بٹے دے بٹے, کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے. اتنے بٹے لگا کے بتائیں گے, دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے. مفتی کے بٹے آپ ہٹے ہٹے گزر جائیں, کھیت سے ہٹے ہٹے نکل جائیں گے. مفتی کے قریب نہیں آئیں گے کہ ابھی پھر بٹے شروع کر دیں گے. مفتی کی گڑت کمزور ہوگی. مفتی پہ ذمہ, میں عرض کر دوں آپ سے, یوقع عن اللہ, مفتی کے دستخط اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یوقع عن اللہ, مفتی اپنے پاس سے نہیں دستخط کرتا. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مفتی یحییٰ صاحب مدد اللہ علی نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ سبق پڑھے. فتاوی محمودیہ والے فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, جن کا انتقال ہوا 1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں, جن کے شاگرد رشید تھے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت ہردوئی. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ فرماتے ہیں مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو ایک طرف داہنی طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے. فتویٰ اتنا آسان ہوتا ہے, بات بات پہ فتویٰ, بات بات پہ فتویٰ. کچھ اپنی عقل سلیم سے بھی کام لیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے, یوقع عن اللہ, مفتی کا دستخط اللہ, یہ کس نے لکھا؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے. کس نے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ, 700 سال پہلے وہ نقل کیا. مفتی کا دستخط اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, اس کی آخرت داؤں پہ لگی ہے. آپ تو بڑی آسانی سے فتویٰ لے آئے, مگر مفتی کی آخرت داؤں پہ لگی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ شرعی رہبر ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو اللہ خالق ہے. سورج کا وزن میں بتا رہا تھا. اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کی قدرت پہ بات ضرور آنی چاہیے. آج ساری باتوں پہ, آج ہم لوگ سائنس پہ بڑا یقین بھی کرتے ہیں, یقین کرنا بھی چاہیے, لیکن اللہ نے جو باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں وہ سائنس سے بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی بالا, بہت ہی الگ ہٹ کر کے ہے. آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اوپر صرف 5% کام ہوا ہے. سمندر اتنا بڑا 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل, 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا سمندر, 5% سمندر پہ کام ہوا ہے. اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, اتنی بڑی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود, اتنی زبردست ترقی ہونے کے باوجود سمندر پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سمندر کے بارے میں کیسی حیران کن معلومات فراہم کر دی تھی. غور فرمائیے, آپ غور فرمائیے اللہ کی قدرت. سورج کا وزن 2 نونیلین ہے. 2 نونیلین کا مطلب 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے. پچھلے سال رمضان شریف میں میں نے حساب لگایا تھا. یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا, ہر بات کتاب میں تھوڑی ملے گی. پرسوں نرسوں میں خطاب کر رہا تھا لکھیم پور, اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع لکھیم پور. لکھیم پور سب سے بڑا ضلع اتر پردیش کا. میں اس کا دوں, وہاں بیان کر رہا تھا, وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا. اب کوئی پوچھے پہلے کلمے میں حروف کتنے, تو کتاب میں جلدی تھوڑی مل جائے گا. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ میں 12 حروف, 12 24. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. دوسرے کلمے میں
اشہد اللہ، پڑھیے ذرا دوسرا کلمہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آپ پوری توجہ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے بیان سن رہے ہیں.